کہ آپ لوگ نے آج جس محفل میں وقت نکالا ہے یہ ہم بچوں کی اپریسیشن اور حوصلہ افزائی کے لیے یہاں پر موجود تھے۔ کہتے ہیں کہ دوسروں کو اور خاص طور پر اپنے مستقبل کے بچوں کو ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ان کو ان کی صلاحیتوں کا احساس دلاتے ہوئے انہیں پرجوش رکھنا اس دنیا کا سب سے بڑا مقصد ہے اور شاید یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وقت چونکہ محدود ہے بہت مختصراً میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ وہ ساری باتیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ حوصلہ افزائی، دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ کیوں یہاں پر موجود ہیں۔ اس کے لیے مجھے ایک جملہ یاد آ رہا ہے، کسی بزرگ نے کہا تھا فکر کرو گے تو بات بنے گی، فکر نہیں کرو گے تو بات نہیں بنے گی۔ فکر کس بات کی کرنی ہے؟ میرا خیال ہے کہ مجھے بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیسر علی رانا صاحب آج یہاں پر موجود تھے، وہ تمام باتیں جو انہوں نے آپ سے شیئر کی ہیں دراصل ہم سب لوگوں کو اسی بات پر فکر کرنی ہے۔ میں ویسے ایسٹ ایجوکیشن کے نمائندہ کے طور پر ایسٹ ایجوکیشن آپ کے لیے کیسے ہیلپ فل ہو سکتی ہے؟ دراصل ایسٹ ایجوکیشن ایک ریسرچ آرگنائزیشن ہے۔ 2000 کے قریب ہم نے ایجوکیشن پر کام کا آغاز کیا اور وہ تمام تر ٹارگٹس، وہ تمام تر حاصلات جس کا کہ ذکر کیسر علی رانا صاحب نے کیا، جس کا ہے آج آکسفورڈ انٹرنیشنل اسکول میں امجد صاحب کر رہے ہیں۔ ہمارے ڈائریکٹر راج افضل صاحب نے آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے ایک کانسیپٹ دیا تھا کہ میں گواہ ہوں ان دنوں کا جب میں نے اس کے ساتھ آغاز کیا تو ان کے الفاظ یہ ہوتے تھے کہ ہم ایک ایسے ایجوکیشن سسٹم پر کام کر رہے ہیں کہ جس سے گزر کر ہمیں 25 سال کے بعد دنیا میں جو تیزی سے آنے والی چیزیں ہیں، جو چینجز ہیں، اس کے لیے پروفیشنلز کو ہم نے تربیت کرنا ہے، ہم نے اس کے لیے اپنے بچوں کو تعلیم دینی ہے۔ تو الحمدللہ یہ تمام آج سے بہت عرصہ پہلے جب رانا کیسر علی صاحب کے ساتھ میرا رابطہ ہوا، اپنے ادارے کی جانب سے میں نے اپنے ویژن کو شیئر کیا۔ دیکھیں، آپ کو کسی بھی کامیابی کے لیے کوئی بھی ادارہ ہے، کسی بھی شعبے میں کام کر رہے ہیں، آپ کو عصری تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ رہنے کے لیے بے پناہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن عام طور پر ہمارے پاس اسکول میں وہ ریسورسز میسر نہیں ہوتے کہ ہم ایک اچھا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا اہتمام کر سکیں۔ تو ایسٹ ایجوکیشن نے یہ کام اپنے ذمہ لیا، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہم نے اپنے ذمہ لی۔ ہم لوگ جو کہ اس کے پلیٹ فارم سے راج افضل صاحب نے ہمیں ایک ویژن دیا تھا، لائف سکلز کا ویژن دیا، تعلیم و تربیت میں انہوں نے جو ہمارا فوکس چینج کیا، جیسا کہ رانا کیسر علی صاحب نے آپ کو بتایا کہ تعلیم و تربیت نہیں، صرف تھوڑا سا، یہ سارے کے سارے دعوے جو کیے جا رہے ہیں یہ ناممکن نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا فوکس، تھوڑا سا اپنی دلچسپی اور تھوڑا سا اپنے آپ کو ری ارینج کرنے کی ضرورت ہے، مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہے تربیت و تعلیم۔ جب ہم لوگ اس فوکس کے ساتھ اس سفر پر نکلیں گے تو جس طرح سے مطمئن ہو کر کیسر علی صاحب نے گزشتہ 10 سے 15 سال کے عرصے میں صرف کیونکہ ایک ریسرچ اورینٹڈ منزل لاہے عمل مل چکا ہوا تھا، کریکلم بیسیکلی ایسٹ ایجوکیشن ایک ریسرچ آرگنائزیشن تھی، ہم لوگ صرف ریسرچ کر کے آئیڈیاز شیئر کرتے تھے، لیکن بہت عرصے کے بعد ہمیں یہ فیڈ بیک ملا کہ جب ہم اسکول میں جاتے ہیں تو ہمیں ویسا ماحول نہیں ملتا کہ ہم حقیقی معنوں پر بچوں پر امپلیمنٹیشن کرتے ہوئے ہم حقیقی معنوں میں پرنسپلز اور اساتذہ کی جو ہے تربیت کرتے ہوئے ہم لوگ یہ رزلٹ حاصل کر سکے۔ تو اس کے بعد ہم لوگ کریکلم ڈیولپمنٹ کی طرف آئے۔ تو ایسٹ ایجوکیشن کوئی پبلشنگ کمپنی نہیں ہے، ہم لوگ ایک ریسرچ آرگنائزیشن ہے، ہم لوگ کو پورا انوائرمنٹ اور وہ کریکلم پرووائڈ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ تمام 5 پلر جس کا کہ کیسر علی رانا صاحب نے ذکر کیا تھا آپ سب کے لیے ممکن ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، سیکھا کس لیے جاتا ہے کہ اس پر وہ لوگوں کو سکھایا جائے، لیکن اس سکھانے سے پہلے عمل کرنے کا ایک مرحلہ ہے۔ اچھی ڈپلیکیشن ہو نہیں سکتی جب تک کہ عمل نہ کر لیا جائے۔ تو آج جب میں یہ ساری باتیں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں تو اس عمل کے ساتھ، اس عملی ثبوت کے ساتھ جو کہ کیسر علی رانا صاحب کی صورت میں سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہمارے ہم آہنگ ہوا، انہوں نے وہ ساری کی ساری باتیں امپلیمنٹیشن کی، وہ رزلٹ حاصل کیے۔ اس کے بعد لمحہ بہ لمحہ وقت ہمارے ساتھ اور ساتھی ایڈ ہوتے گئے، ہم جہانیہ میں اپنے میسج کو لے کر آئے۔ الہدا اسکول سے عبدالقوی صاحب ہے، انہوں نے ہمیں فالو کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد آپ کے جہانیہ کے اسکول میں آکسفورڈ اسکول انٹرنیشنل اسکول ہمارا تیسرا اسکول ہے اس ایریا میں جو کہ اس سسٹم کو فالو کرتے ہوئے انشاءاللہ وہ تمام رزلٹس، وہ تمام خواب جو کہ آپ اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں دیکھتے ہیں انشاءاللہ ہم لوگ مل کر حاصل کریں گے، مل کر حاصل کریں گے۔ بحیثیت اسکول آپ اور بحیثیت والدین آپ، مجھے آج ایک تھوڑی سی خوشی کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ایک
یہ سمجھ لیں کہ کبھی بھی محسوس ہوئی کہ آج اس محفل میں بے شمار اچیور بچے آج ایبسنٹ تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسکول نے تو انہیں اپریشیٹ کرنے کا اہتمام کیا، لیکن کوتاہی بحیثیت والدین کے ہم اپنی پوری ذمہ داری پوری کرتے ہیں۔ آخر وہ والدین کیوں یہ اہتمام نہیں کر سکے کہ آج جب ان کے بچے کو اپریشیٹ ہونا تھا اور جس نے کہ اس کی پرسنالٹی پر بہت زیادہ اثر انداز ہونا تھا، تو آج وہ اس چیز کا اہتمام نہیں کر سکے کہ کچھ والدین ان کے بچے یہاں پر غیر حاضر تھے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے اپنے بچوں کی، کیونکہ دیکھیں یہ جو اسکول پر ہم لوگ ذمہ داری ڈالتے ہیں بحیثیت والدین، جب ہم ان کے شانہ بشانہ نہیں ہوتے ہم لوگ یہ سفر مکمل نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ جی آپ تمام لوگوں کے ساتھ میرا آپ لوگوں کے ساتھ رابطہ ٹیچرز کی ٹریننگز کے ساتھ رہے گا، ان ساری چیزوں کو قابل عمل بنانے کے لیے اپنے ادارے کی جانب سے ٹیچرز کی تربیت کا ایک مسلسل سسٹم ہے جو کہ اس ایجوکیشن پرووائڈ کرتا ہے، میں اس کے ذریعے آپ کے سفر کا حصہ رہوں گا۔ اور والدین کے ساتھ، کیونکہ والدین جب ہم تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اس آنے والی تبدیلی کو سمجھنا بھی ہے، والدین کو بھی سمجھنا ہے، تو اس کے بعد والدین سے کیا تعاون چاہیے، اس کے لیے والدین کی تربیت کے حوالے سے میں آپ لوگوں کے ساتھ اس سفر پہ ہم آہنگ رہوں گا، آپ کے ساتھ ہمراہ رہوں گا۔ آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ جی، تھینک یو، السلام علیکم۔